آج پتہ ہے آپ لوگوں کو آج ہم کس کو سننے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر اسماء منیر. ڈاکٹر اسماء منیر. اس ڈی ایکسن پاکستان کی بنیاد یا اس ڈی ایکسن پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے میں ڈاکٹر اسماء کا کیا کردار ہے؟ انیشلی جب 2007 میں یہ بحرین سے واپس آئی تھی تو انہی دنوں ڈی ایکسن پاکستان کی جو ہے وہ بنیاد رکھی جا رہی تھی. اس وقت کہ جب ڈی ایکسن کا وجود جو ہے وہ واضح طور سے آیا بھی نہیں تھا سامنے اور بہت سارے کام تھے اور اس کو ہم نمٹا رہے تھے، ایسے میں ڈاکٹر اسماء نے ہمیں وہ سپورٹ پرووائڈ کی کہ صرف کراچی ہی نہیں، پاکستان کے ہر کونے گوشے میں جا کے جو ہے وہ انہوں نے ڈی ایکسن کے پروڈکٹس پہ لیکچر دیے. ڈی ایکسن کے پروڈکٹس کا جو ہے وہ کی افادیت کیا ہے، اس کے انسانی صحت پہ بینیفٹس کیا ہیں، وہ جا کے لوگوں کو بتائے اور لوگوں کو وہ میسیج دیا کہ ڈی ایکسن جو ہے وہ واقعی ان کی صحت کے لیے کس طریقے سے بہتر ہے. اپنے پروگرام کو میں باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حماد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. میں نے تعارف تو آپ کو ڈاکٹر اسماء کا کروا دیا ہے، ان کا جو ہے کنٹریبیوشن ہے وہ بھی بتا دیا ہے، تو آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر اسماء کو دعوت دوں گا اس شعر کے ساتھ کہ ملنے کے نہیں ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. آپ کی بھرپور تالیوں میں Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. آپ اس قدر بھی نہ چاہو کہ تم نکل جائے. بہت بہت خوش آمدید. اور اس امید کے بعد کہ میں نے کیا کیا جو مجھ سے اللہ نے کروایا اور آپ کیا کریں گے جو اللہ آپ سے کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں، کیوں آئے ہیں، اس کے لیے اس دعا کے ساتھ بہترین دعا ہے جو ڈی ایکسن کی تھیم پہ پوری اترتی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا. یہ تینوں چیزیں ماشاءاللہ ہمیں اس پلیٹ فارم سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے، اس دعا کی سربراہی کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے مزید دعا مانگتے ہوئے آپ کے سامنے آج بہت عرصے بعد ڈی ایکسن کا وہ پیدائشی حق جمانے کے لیے میں کھڑی ہوں کہ جہاں پر ڈی ایکسن پاکستان نے جنم لیا. میں نے ڈی ایکسن میں میری پیدائش تو بحرین میں ہوئی، لیکن صرف میں نے برتھ سرٹیفکیٹ وہاں سے لیا ڈی ایکسن کا، لیکن کام میرا، کیونکہ پاکستان میرا وطن ہے تو پاکستان میں نے کام کیا. کوشش میری یہ تھی کہ جتنا مجھے ڈی ایکسن کے بارے میں بطور میڈیکل پروفیشنل بات ملے اس کو میں آسان الفاظ میں ایک عام آدمی تک پہنچا سکوں تاکہ اس کی افادیت کو سمجھ کر وہ بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے آپ خود اپنے اوپر اس کی یعنی تصفیہ کرنے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے.
آپ کو کسی ڈاکٹر اسما کی کسی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے گاجر مولی ککڑی کھیرا انڈا دودھ پینے کے لیے صحیح. اس لیول تک میں نے اس انفارمیشن کو لانے کی کوشش کی بہت ہی آسان الفاظ میں تاکہ آپ کو اس کا مفہوم اس کے بیک گراؤنڈ اس کی افادیت سمجھ میں آ سکے. لیکن یہ سب کیوں تھا؟ دیکھیے میڈیکل فیکلٹی ہو یا پیرامیڈکس ہوں سروسز ہوں دنیا میں سارے لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ 2 ہی چیزوں کے لیے کام کر رہے ہیں. بقا کے لیے بقا کی جنگ ہے اور بقا کی جنگ 2 چیزوں سے لڑی جاتی ہے صحت سے اور پیسے سے. لیکن ان دونوں کے پیچھے اگر نظریہ نہ ہو تو بقا کی افادیت نہیں ہوتی وجہ نہیں ہوتی فائدہ نہیں ہوتا. جانور بھی زندہ رہتے ہیں لیکن جب بھوک لگے تو اپنے بیٹے کو بھی بچے کو بھی کھا جاتے ہیں. صحیح ہے. تو جو انسان دوسروں کے لیے نہیں سوچتا وہ انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں میرے نظریے سے. اور پھر ہم الحمدللہ پاک کے صدقے سے ہم جس وقت میں ہیں تو ان کو تو مطلب خطاب ہی یہ تھا کہ بہترین اخلاق تھا ان کا. اور بہترین اخلاق میں فکر آتی ہے اور فکر کس چیز کی؟ دوسرے کی. یعنی سیلف کو مار کے آپ کو آگے چلنا پڑتا. تو جو رول ڈیکسن نے پلے کیا بہت سارے ایسے کمزور لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے جو صحت کے سلسلے سے کمزور تھے معاشی سلسلے سے کمزور تھے اور جو کچھ کرنا چاہتے تھے اور کر نہیں پاتے تھے ان کو بھی ایک پلیٹ فارم دیا. میرے جیسے لوگوں کو کہ جن کو ہم میڈیکل فیکلٹی میں ہوتے ہوئے ہم پریونشن پہ بات نہیں کرتے ٹائم نہیں ہے. 100 مریض دیکھ لیں آپ کتنے کو غذا کے بارے میں بتاؤ گے. آپ کو تو دوا بھی پوری سمجھانے کا وقت نہیں ہے. آپ کو تو مرض سمجھانے کا وقت نہیں ہے. گھڑی دیکھ کے آپ 2 منٹ میں پیشنٹ فارغ کر رہے ہیں تو ہم اپنا رول پلے وہاں نہیں کر پاتے. تو ہم ڈیکسن کے اس پلیٹ فارم سے وہ رول پلے کر سکتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو ہم بیماری کیوں پڑے نا اس کے لیے ہمیں پھر بیک گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنی باڈی کے بارے میں نہ چاہتے ہوئے بھی انفارمیشن رکھنی پڑے گی تاکہ جو میری جسم کی ضرورت ہے وہ آپ کے جسم کی نہیں ہے. آدھا گلاس پانی میرے لیے کافی ہو سکتا ہے آپ کو 2 گلاس چاہیے ہوگا. تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروڈکٹس کی فوڈ کی ڈوز ہوتی ہے دوا کی. اور ڈیکسن کوئی کلینک نہیں ہے تو یہاں ڈوزز نہیں ہوتی یہاں آپ کی ضرورتیں ہوتی ہیں. کتنی کس کی ضرورت ہے اور کتنی کس چیز کو کب ہمیں ختم کرنا ہے کب ہمیں شروع کرنا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور کب ہمیں نہیں کھانا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات غذائیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو غذائیت کی مخصوص قسمیں ہیں. ان قسموں پہ آج میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس پہ ابھی تک ہم نے کبھی بات نہیں کی. اور چونکہ انسان نے مجھے ایک ذمہ داری دی تو اس میل نیوٹریشن کے حوالے سے میں نے لوگوں کو اویئرنیس دینا شروع کی. اس سلسلے سے یہ پروگرام بھی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ انسان کے زیر نگرانی جو میل نیوٹریشن انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن فار بلو گرین اسپیرینا کے پر کام ہوا ہے اس کو بھی میں آپ سے روشناس کراؤں کہ یہ کام اتنا بڑا ہے کہ پاورٹی سے لڑتے ہوئے غربت سے لڑتے ہوئے ان چھوٹے بچوں کو غذائیت ان کے دروازے پہ مہیا کرنا کہ ان کو بیماریوں سے بچنا ہو اور وہ پھر ایک اچھے بچے کی طرح ایک اچھی صحت کے ساتھ آگے چل سکے. تو آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی ہاں میل نیوٹریشن کازز پریونشن اینڈ مینجمنٹ. یعنی میل نیوٹریشن کا اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ ذاتی کمی. نہ بے قاعدہ غذا. بے قاعدہ غذا وہ ہو سکتی ہے جو کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. اور غلط غذا لینے کے نقصانات آپ سب جانتے ہیں کیا کچھ ہو سکتے ہیں. اگر کوئی بھی انفیکٹڈ فوڈ آپ نے لے لیا بیمار ہو سکتے ہیں. ان آرگنائز فوڈ ان کوکڈ فوڈ لے لیا ایک الگ اس کی کہانی. تو اس کی 3 الگ ہیں لیکن اس کو دنیا نے 2 چیزوں میں تقسیم کیا وہ میں بتاؤں گی. کیا اس کی وجوہات ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس سے کیسے لڑا جا سکتا ہے. تو ڈیفینیشن بتائیں گے کازز اینڈ ایفیکٹ بتائیں گے پریونشن اور مینجمنٹ بتائیں گے. میل نیوٹریشن یا بیڈ نرشمنٹ کیا چیز ہے؟ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ بہت زیادہ فوڈ ہو یا بہت کم فوڈ ہو لیکن امپراپر فوڈ جو کہ اس غذائیت سے محروم ہے جو جسم کی ضرورت ہے. اب میں پیٹ بھر کے چاول کی 2 پلیٹیں کھا لوں پیٹ تو میرا بھر گیا لیکن اس میں صرف کاربوہائیڈریٹ ہے اس میں پروٹین نہیں ہے اس میں وائٹامنس نہیں ہے اس میں ٹریس ایلیمنٹس نہیں ہے. تو میری باڈی کو جو پر منٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ تو میں نے دھوکہ دے دیا نا اس کو.
کہیں نہ کبھی وہ روئے گا اس بات پہ. جس کو جو چیز نہیں ملے گی وہ روئے گا. تو جو سیل روئے گا پھر آپ اس طرف اس ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ گے. اگر آپ کے اعصاب کمزور ہوں گے آپ نیورولوجسٹ کے پاس جا رہے ہو. اگر آپ کے جسم میں درد ہو رہا ہے آپ فزیشین کے پاس جا رہے ہو. اگر آپ چلتے میں سانس پھول رہی ہے آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جا رہے ہو. تو جو سیل مائکرو نیوٹرینٹس میں انسفیشینٹ ریکوائرمنٹ ہوگی جس کی پوری نہیں ہوگی وہ کہیں نہ کہیں کرائے کرے گا. اور اس کرائے کو ہم ڈیزیز, ڈیفارمیٹی, ڈسیبلٹی یا کرونک کنورژن آف اکیوٹ کنڈیشنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو WHO نے کیا کہا؟ WHO نے کہا کہ میل نیوٹریشن اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس لیے ہے کہ وہ نہ صرف دیکھیں ایک بڑا سرکل ہے, ڈیزیز بیماری, اور بیماری سے پھر غذائیت کی کمی, اور غذائیت کی کمی اس سے پھر بیماری. تو یہ سرکل کو توڑنا پڑے گا کہیں نہ کہیں سے. غذائیت کو صحیح کریں گے تو ڈیزیز سے بچیں گے, جب ڈیزیز سے بچیں گے تو پھر غذائیت کی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ تمام وہ چیزیں تھیں کہ WHO نے اس کو پبلکلی ایک سلوگن دے دیا کہ میل نیوٹریشن از اے بگ فورم دیٹ ہیز ٹو بی ورکڈ آن اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ. Everybody, every person in this world who is alive should think about nutrition first. ٹھیک ہے. تقریباً 150 ملین لوگ بچے جو ہیں اس وقت 5 سال کی کم عمر میں اسٹنٹڈ گروتھ اپنی عمر کے حساب سے کم دکھتے, اور اس کی وجوہات ہے کیونکہ ان میں پروٹین کی کمی, ان میں باقی چیزوں کی کمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 45 ملین سے زیادہ بچے وہ ہیں کہ جو اپنی عمر کے حساب سے دکھتے تو ہیں لیکن کمزور ہیں. اتنا مسل ٹون, مسل پاور جتنا افیکٹولی ہیلدی ان کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اور باقی جو تقریباً 40% آف دا ورلڈ از لائک می, اوور ویٹ, اوبیز. Now it has become a disease which is now sometimes cannot be corrected. اور یہ سب پیش خیمہ روٹ اس کی ہے نیوٹریشن یا غذائیت. تو جو میل نرشمنٹ ہے وہ ایک نارمل لائف کی طرف آپ کو نہیں لے کے جاتی. وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنی جگہوں پہ کسی نہ کسی صورت میں ایک نئی شکل لے کے آ جاتی ہے. پاورٹی ہو, اوبیسٹی ہو, اوور ویٹ لوگ ہوں, کارڈیو واسکولر رسک ہو, جو بھی ہو, ہر ملک میں ایک نیا نعرہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک وہ کہ جو نرشمنٹ جہاں کم ہے یعنی ہے ہی نہیں, غذائی کم ہے, اس کو ہم کہیں گے انڈر نیوٹریشن. اور ایک وہ جہاں پہ غذا ہے اور بہت زیادہ ہے اور وہ اس کو ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ. اور تیسرا ایک اور کہ جو زیادہ بھی ہے لیکن امپراپر ہے, یعنی جس کی ضرورت ہے اتنی مقدار سے زیادہ ہے اور امبیلنس کریٹ کر رہا ہے. تو اس کے بیچ کی بھی ایک کنڈیشن ہے جس کو ہم آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ کسی کا ویٹ کم ہے کسی کا ویٹ زیادہ ہے. اب کون سی چیز کس لیول پہ کم ہو رہی ہے, ہم کتنے ٹیسٹ کریں گے. ایک بلڈ ٹیسٹ آپ کو معلوم ہے وائٹامن کا کتنا کاسٹلی ہے. گروپ فوٹو کے لیے لڑکیاں پہلے آ جائیں, لڑکے بعد میں آئیں گے. ہاں یہاں پہ سب ایک منٹ دس آپ پیچھے سے چلے بھائی اسمائل پلیز. میڈم شیوا ادھر دیکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اچھا اب رنجن بھائی آپ ادھر آئیں. میں بناتا ہوں. بس تھینک یو. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. بیٹھیے تھوڑی دیر.